امریکہ ایران مذاکرات برف پگھلے گی یا تناؤ برقرار رہے گا؟ نتائج پر دنیا کی نظریں مرکوز۔ آبنائے ہرمز کھولیں، ناکہ بندی ختم کریں، جوہری معاملے کو بعد کے مرحلے تک ملتوی کیا جائے۔ ایران نے پاکستان کے ذریعے امریکہ کو نئی تجاویز پیش کر دی ہیں۔ ایکسیوس کی رپورٹ میں دعویٰ، امریکی میڈیا کے مطابق صدر ٹرمپ آج نئی ایرانی تجاویز سے متعلق اعلیٰ حکام سے ملاقات کریں گے، جس میں آئندہ کا راہ عمل طے کیا جائے گا۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولین لیوٹ کے مطابق صدر ٹرمپ نے واضح کیا کہ فیصلہ امریکہ کے ہاتھ میں ہے، کوئی بھی معاہدہ صرف امریکی مفادات کو مد نظر رکھ کر کیا جائے گا۔ ایران کو کبھی جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی روسی صدر پیوٹن سے ملاقات، مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ روسی صدر نے کہا کہ ایرانی عوام اپنے ملک کی خود مختاری کے تحفظ کے لیے بہادری سے جدوجہد کر رہے ہیں۔ امید ہے ایرانی قوم اس مشکل دور سے نکل آئے گی، خطے میں جلد امن قائم ہوگا۔ روس ایران اور خطے کے دیگر ممالک کے مفاد میں ہر ممکن اقدامات جاری رکھے گا۔ ایران جنگ جلد ختم ہو جائے گی اور ہم فتح ہوں گے۔ ایران بات کرنا چاہتا ہے تو ہمیں فون کر سکتا ہے، صدر ٹرمپ نے میڈیا سے گفتگو۔ کہا ایران میں جن لوگوں سے ہم نمٹ رہے ہیں ان میں کچھ مناسب ہے اور کچھ نہیں۔ ایران کا افزودہ یورینیم کا معاملہ مذاکرات کا حصہ ہے، ہم اسے حاصل کریں گے۔ امید ہے ایران دانش مندی کا مظاہرہ کرے گا۔ میں پاکستان کا بہت احترام کرتا ہوں۔ پاکستان کے فیلڈ مارشل اور وزیر اعظم بہت اچھے اور قابل احترام ہیں۔ پاک بھارت جنگ میں 11 جہاز گرائے گئے، جن سے زیادہ مایوس نہیں ہوں۔ ایران کے معاملے میں نیٹو ہمارے ساتھ نہیں تھا۔ جب جنگ ختم ہو گئی تو برطانیہ نے کہا کہ وہ جہاز۔ اسلام آباد کا دورہ انتہائی مفید رہا، حکام کے ساتھ مثبت مشاورت ہوئی ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے میڈیا سے گفتگو، کہا کہ مذاکراتی عمل میں کئی پیش رفت ہوئی ہے۔ تازہ ترین پیش رفت پر مشاورت ضروری تھی، اس لیے دوبارہ پاکستان گیا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا سعودی ہم منصب کو ٹیلی فون، دونوں رہنماؤں کی خطے کی صورتحال، کشیدگی میں کمی پر گفتگو۔ ایرانی سفیر رضا میری مقدم نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل کا جنگ کے خاتمے میں کردار قابل تحسین ہے۔ حکومت پاکستان، پاک فوج اور عوام سے اظہار تشکر۔ اسلام آباد کی عوام کی مہمان نوازی۔ شرح سود میں 1% اضافہ، اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے نئی مانیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا۔ نئی شرح سود 10.5% سے بڑھا کر 11.5% مقرر۔ سال 2024 کے تیسرے مانیٹری پالیسی اجلاس میں مہنگائی، تیل کی قیمتوں سے متعلق پالیسی کا جائزہ بھی لیا گیا۔ مہنگائی پر قابو پانے کے لیے شرح سود میں اضافہ کیا گیا۔ مارچ 2024 میں ملک میں مہنگائی کی شرح 7.3% رہی ہے۔ مارچ 2024 میں کرنٹ اکاؤنٹ $1 ارب سے زائد سرپلس رہا۔ 9 ماہ کا کرنٹ اکاؤنٹ $174 ملین سرپلس رہا۔ نئی شرح سود کا اطلاق 28 اپریل 2026 سے ہوگا۔ فیڈریشن چیمبر نے شرح سود میں اضافہ مسترد کر دیا۔ سینئر نائب صدر FPCCI کا کہنا ہے کہ شرح سود میں 1% اضافہ توقعات کے برعکس ہے۔ ہمارا مطالبہ تھا کہ شرح سود کو کم کیا جائے۔ شرح سود میں اضافے سے ایکسپورٹ کو نقصان ہوتا ہے۔ حکومت فیصلے پر نظر ثانی کرے اور اضافے کا فیصلہ واپس لے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے سامنے سینٹ پہ اختیار، PCB کا عوامی نمائندوں کو مالی تفصیلات دینے سے انکار۔ سلیکشن بورڈ اور عہدیداروں کی مالی تفصیلات خفیہ قرار دے دی۔ T20 ورلڈ کپ کے لیے ٹیم کے ساتھ جانے والوں کی فہرست بھی ظاہر نہ کرنے کا فیصلہ۔ سینٹ کو ان کیمرہ بریفنگ دینے کی پیشکش۔ PCB کا موقف ہے، معلومات افراد کی سلامتی اور تحفظ سے متعلق ہے، غیر ضروری تشہیر سیکیورٹی خدشات پیدا کر سکتی ہے۔ کھلاڑیوں اور ملازمین کی رازداری برقرار رکھنا لازم ہے۔ ٹرمپ پر حملے کے ملزم کول ٹامس پر آج فرد جرم عائد کیے جانے کا امکان۔ ملزم ٹرمپ انتظامیہ کے اعلیٰ عہدیداروں کو نشانہ بنانا چاہتا تھا۔ منسوب تحریری دستاویزات کے مطابق تقریب میں موجود دیگر افراد اور ہوٹل کا حملہ آور کا ہدف نہیں تھے۔ ضرورت پڑنے پر ان پر بھی حملہ کیا جا سکتا تھا۔ کیلیفورنیا میں ایک مقام پر چھاپہ مار کر شواہد اکٹھے کیے گئے۔ ووٹر ریکارڈ میں ملزم کی کسی سیاسی جماعت سے وابستگی ظاہر نہیں ہوئی۔ کملا ہیرس مہم کو $25 عطیہ کرنے کا ذکر ہے۔ ملزم کا سابقہ پولیس ریکارڈ نہیں۔ مقامی اسپتال میں ملزم کا علاج جاری۔ وائٹ ہاؤس پر حملہ کرنے والا امریکی شہری انعام یافتہ استاد کول تھامس ایلن کو دسمبر 2024 میں ٹیچر آف دی منتھ بھی قرار دیا گیا تھا۔ میں نے بچوں سے زیادتی نہیں کی اور نہ ہی کسی جنسی جرم کا مرتکب ہوا ہوں۔ خاتون اینکر پر برہم۔ اینکر نے ڈنر حملہ آور کا منشور پڑھ کر سنایا، جس میں ایپسٹین فائل سے متعلق جنسی جرائم کا ذکر تھا۔ صدر ٹرمپ نے تلملا کر کہا، تم بہت خوفناک لوگ ہو، میرا نام ان سے جوڑا جا رہا ہے جن کا مجھ سے کوئی لینا دینا نہیں۔ ان الزامات میں مجھے بری کر دیا گیا تھا۔ وہ تمہارے دوست ہیں جو ایپسٹین فائلز میں ملوث تھے۔ تم ایک ذہنی بیمار شخص کا لکھا پڑھ رہی ہو، تمہیں شرم آنی چاہیے، تمہیں یہ نوٹ نہیں پڑھنا چاہیے تھا۔ اینکر نے کہا، آپ یہ کیوں محسوس کر رہے ہیں کہ میں نے آپ کا ذکر کیا ہے؟ انگور اڈا میں افغان اشتعال انگیزی، پاک فوج کی بروقت کارروائی، متعدد پوسٹیں تباہ۔
پاک فوج کی بروقت کارروائی کے باعث فتنہ الخوارج کی دراندازی کی تمام کوششیں ناکام بنا دی گئیں۔ فتنہ الخوارج کی تشکیل کی دراندازی میں ناکامی کے بعد افغان طالبان نے سول آبادی کو نشانہ بنایا۔ فائرنگ سے 2 خواتین سمیت 3 شہری زخمی ہوئے۔ آپریشن غضب للحق کی مؤثر کارروائیوں کے بعد افغان طالبان شکست کی بوکھلاہٹ میں سول آبادی کو نشانہ بنانے لگے۔ اہل علاقہ کی افغان طالبان کی فائرنگ کی بھرپور مذمت، پاک فوج سے بھرپور جوابی کارروائی کا مطالبہ۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا خارجیوں کی دراندازی کی کوشش ناکام بنانے پر پاک فوج کو خراج تحسین، کہا کہ قوم کو پاک فوج کی پیشورانہ مہارت اور جرأت پر فخر ہے۔ قیمتی پتھروں کی برآمدات بڑھانے کے لیے 3 سینٹرز آف ایکسیلنس کے قیام کا فیصلہ، وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس۔ ملک میں شعبے کو جدید خطوط پر استوار کرنے اور برآمدات بڑھانے کے امکانات کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان قدرتی وسائل بالخصوص قیمتی پتھروں کی دولت سے مالا مال ہے۔ اس شعبے میں مقامی وسائل کو بروئے کار لا کر برآمدات میں نمایاں اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ قیمتی پتھروں کی پروسیسنگ کے بعد برآمدات بڑھانے کے لیے جائمہ عمل تیار کیا جائے گا۔ اجلاس میں وزیر اعظم کو منصوبوں کی پیش رفت اور تکمیل کے شیڈول سے بھی آگاہ کیا گیا۔ ورچوئل اثاثوں پر شکنجہ سخت، بغیر اجازت سروسز غیر قانونی قرار۔ پاکستان ورچوئل ریگولیٹری اتھارٹی نے ایڈوائزری جاری کر دی۔ اسٹیبل کوئنز اور بلاک چین سروسز بھی ریگولیٹری دائرہ کار میں شامل۔ کسی بھی پائلٹ یا معاہدے کے لیے پیشگی منظوری لازمی قرار۔ غیر مشروع شدہ منصوبے قانوناً آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ اداروں کو پہلے PVARA سے رجوع کرنے کی ہدایت۔ ریگولیٹری سینڈ باکس اور NOC کے ذریعے منظوری لینے کا مشورہ۔ پاکستان کا ایران کو تجارت میں سہولت دینے کا فیصلہ، پاکستان سے کسی تیسرے ملک کے لیے تجارت کی اجازت دے دی گئی۔ وزارت تجارت کے ٹرانزٹ آرڈر کے مطابق نوٹیفیکیشن کسی تیسرے ملک روانہ کی گئی ٹرانزٹ اشیاء کی نقل و حمل پر لاگو ہوگا۔ ٹرانزٹ اشیاء پاکستان کے ذریعے ایران کے کسی مقام تک پہنچائی جائیں گی۔ رپورٹ قاسم، خزدار، دالبندین، تفتان، گوادر اور تربت کے راستے حکم نامے کا حصہ ہوں گے۔ ہوشاب، پنجگور، ناگ، خزدار، لکھپاس اور نکنڈی کے راستے بھی حکم نامے میں شامل۔ وزیر تجارت جام کمال نے اقدام علاقائی تجارت کے فروغ کے لیے اہم قرار دے دیا۔ کہا پاکستان اور چین کے اداروں کے درمیان مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کی تقریب۔ چین کے شہر چانگشا میں ہونے والی تقریب میں صدر مملکت آصف علی زرداری شریک ہوئے۔ سمندری پانی قابل استعمال بنانے میں تعاون سمیت زرعی ٹیکنالوجی اور چائے کے شعبے میں تعاون کے سمجھوتوں پر دستخط۔ محکمہ بلدیات سندھ اور لوشین انوائرمنٹل ٹیکنالوجی گروپ کے درمیان پہلی مفاہمتی یادداشت پر دستخط ہوئے۔ پاکستان میں امراض قلب کے شعبے میں خدمات پر چینی ڈاکٹر کے لیے ستارہ پاکستان کا اعزاز۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے چین کے ڈاکٹر کو ستارہ پاکستان کا اعزاز عطا کیا۔ راولپنڈی اسلام آباد میں 9 روز بعد رونقیں مکمل بحال، معمولات زندگی معمول پر آ گئی۔ فیض آباد سمیت راولپنڈی کے تمام بس اڈے کھل گئے، کاروباری سرگرمیاں بھی بحال۔ تاجروں کا کاروبار بند ہونے پر نقصانات کے ازالے کا مطالبہ۔ اسلام آباد میں ریڈ زون کے اطراف ٹریفک پابندیاں ختم، آئینی عدالت، اسلام آباد ہائی کورٹ، سیکریٹریٹ اور سرکاری دفاتر بھی کھل گئے۔ ایران امریکہ مذاکرات کے باعث ان علاقوں کو بند رکھا گیا تھا۔ پانی پر بڑا تنازع، پنجاب اور خیبر پختونخوا آمنے سامنے۔ کے پی حکومت نے پنجاب سے 1947 سے اب تک کے پانی کے بقایا جات مانگ لیے ہیں۔ کے پی حکومت نے گلیات کے پانی سے متعلق وفاق اور پنجاب کو خطوط بھیجے ہیں، جن میں پنجاب حکومت سے 64 ارب 62 کروڑ روپے کے بقایا جات مانگے گئے۔ خط میں کہا گیا کہ گلیات میں پانی کا بحران ہے۔ مری واٹر بورڈ غیر قانونی طور پر گلیات سے پانی ترسیل کر رہا ہے۔ کسی معاہدے اور معاوضے کے بغیر گلیات سے روزانہ 5 لاکھ گیلن پانی نکال رہا ہے۔ گلیات ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی اجازت کے بغیر ڈونگا گلی میں 20 لاکھ گیلن پانی کے لیے واٹر ٹینک کی تعمیر روکی جائے۔ وزارت بین الصوبائی رابطہ دونوں حکومتوں میں معاہدہ طے کرنے میں تعاون کرے اور متعلقہ تمام چشموں، آبشاروں اور پانی کے ذخائر پر کے پی کا حق تسلیم کر کے خیبر پختونخوا کے حوالے کیا جائے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا دھیرانی پروگرام میں 9000 کا ہدف مکمل کرنے کا حکم۔ مزید افراد کو شامل کرنے ویل چیئرز اور دیگر معاون آلات کی صفائی اور سروسز کی بھی سہولت فراہم کرنے کی ہدایت۔ پنجاب بھر میں گھداکروں کا ڈیٹا اور میپنگ کا اصولی فیصلہ۔ اجلاس سے خطاب میں مریم نواز نے کہا، ہمارا مقصد عام آدمی کی فلاح و بہبود اور مدد ہے۔ بلاول بھٹو زرداری سے سینیٹر وقار مہدی کی ملاقات۔ سندھ کی مجموعی سیاسی صورتحال اور تنظیمی معاملات پر تبادلہ خیال۔ سینیٹ میں قانون سازی سے متعلق امور بھی زیر غور آئے۔ بلاول بھٹو زرداری کا پارٹی ڈھانچے کو مزید فعال بنانے کے لیے مؤثر اقدامات کرنے پر زور۔ بلاول کی تنظیمی نظم و ضبط برقرار رکھنے کے لیے سخت ہدایات۔ وقار مہدی نے بلاول بھٹو کو کینٹونمنٹ بورڈ کے آئندہ انتخابات کی تیاریوں پر بریفنگ دی۔
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई से मुलाकात। बानी की सेहत और इलाज, कानूनी दस्तावेजात और दस्तखत से रोके जाने और इंसाफ तक रिसाई में रुकावटों पर तफसीली तबादला ख्याल। आइंदा बजट, NFC अवार्ड, सूबाई हुकूक, मुल्क की मजमूई सियासी सूरत-ए-हाल और सियासी इंतकाम पर मबनी मुकदमात पर गौर किया गया। कौमी मसाइल के हल के लिए मुश्तरका हिकमत अमली अपनाने पर इत्तेफाक। अपोजिशन के दरमियान राब्तों को मज़ीद मजबूत बनाने का अज़्म। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की तमाम जुडिशल कॉम्प्लेक्सेस में डे केयर सेंटर्स के क़याम की भी हदायत। सुहेल आफरीदी ने सहाफ़ियों के लिए बिलासूद कर्जों की स्कीम लाने की हदायत करते हुए कहा, इक़दाम से सहाफ़ी खुद मुख्तार और बाइख्तियार होंगे और फ़राइज़ आज़ादाना तौर पर अंजाम दे सकेंगे। बलोचिस्तान में हेल्थ कार्ड प्रोग्राम के तहत 3,45,000 मरीजों को इलाज की सहूलियात फराम। 69,000 डायलिसिस, 40,000 से ज्यादा कीमोथेरापी और 1,200 से ज्यादा रेडियोथेरापी सेशंस मुकम्मल। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं कि बलोचिस्तान के शहरियों की आसानी के लिए हर शहरी का शनाख्ती कार्ड ही उसका हेल्थ कार्ड करार दे दिया गया। बलोचिस्तान के अलावा मुल्क भर में बड़े और प्राइवेट अस्पतालों में इलाज कराया जा सकता है। सोमालिया में कज़ाकों के हाथों पाकिस्तानी अमला यरगमाल समंदर में डूबती उम्मीदें, अहले खाना की आंखें अश्कबार। हुकूमत से फौरी मदद का मुतालबा। अहले खाना का कहना है कि पाकिस्तानी अमले की बाहिफाजत वापसी के लिए फौरी और मौसर इक़दाम किए जाएं। गवर्नर से निहाल हाशमी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, बहरी कज़ाकों के कब्जे में पाकिस्तानियों की वापसी के लिए कोशिशें जारी। सिफारत खाना राब्ते में है। यूरोपीय यूनियन की तंजीमों से भी राब्ता किया। मामले पर खामोशी नहीं बल्कि काम किया जा रहा है। मगवी शहरियों के अहले खाना लावारिस नहीं, हुकूमत उनकी देखभाल करेगी। पाकिस्तान में कलअदम या ममनुआ करार दी गई जमातों और उनसे मुंसलिक तंजीमों पर आज़ाद कश्मीर में भी पाबंदी आयद। हुकूमत ने इलेक्शन एक्ट में तरमीम का सदारती ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। कलअदम जमातें इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सकेंगी। महाजरीन जम्मू कश्मीर 1989 के लिए रिहाइश की तब्दीली से मुतल्लिक नई शिक शामिल की गई है, जिसके तहत कैंपों में मुकीम महाजरीन नई रिहाइशगाह पर वोट कास्ट कर सकेंगे। इस्लामाबाद में तजावुज़ात के खिलाफ बिला इम्तियाज ऑपरेशन जारी। मेरिट और अयूब चौक के करीब ग्रीन बेल्ट पर कायम FC कैंप ऑफिस भी मस्मार। ऑपरेशन विफाकी वज़ीर दाखिला की ज़ेर निगरानी किया गया। मोहसिन नकवी कहते हैं कि FC कैंप ऑफिस के लिए मुतबादल कानूनी जगह फ्राहम की जाएगी। तजावुज़ात और कब्जा माफिया के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। किसी भी सरकारी या निजी इदारे को सरकारी अराज़ी पर तामीरात या कब्जे की इजाज़त नहीं दी जाएगी। विफाकी आईनी अदालत ने पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन रूल्स की कलअदम शुदा दफात बहाल कर दी हैं। हुकूमत का शहरियों के पासपोर्ट गैर फाल करार देने का इख्तियार भी बहाल। आईनी अदालत ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल करके हुकूमती अपील समाअत के लिए मंजूर कर ली। शहरी के गैर कानूनी तौर पर यूरोप जाने और डिपोर्ट होने पर फ्री कैन से जवाब तलब। कराची में ऑल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन का इनेकाद। वकला का आईनी तरामीम, जजेस के तबादले और कारपोरेट फार्मिंग के खिलाफ जदोजहद जारी रखने का ऐलान। कन्वेंशन में सलमान अकरम राजा, हामिद अली खान, अली अहमद किर्द, मुनीर ए मलिक, आबिद एस जुबैरी समेत मुल्क भर से वकला की शिरकत। अली अहमद ने कहा, ये ऐलान जंग मुल्क में बहुत जरूरी हो गया। आज इस मुल्क के सियासतदान पर शर्म आती है। वकला रहनुमा सलमान अकरम राजा ने कहा, मैं ऐलान जंग की तायद करता हूँ, ये हमारे जमीर की आवाज है। साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार मुनीर ए मलिक ने कहा, 26वें तरमीम के वक्त सियासतदान लोग एक्सपोज हुए थे। इन तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत को लाइव टेलीकास्ट किया जाए। इस्लामी नजरियाती कौंसिल के इख्तियारात का फैसला महफूज। दलाइल के लिए अटॉर्नी जनरल के तलब करने पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि हमारे पास वैसे भी 24 घंटे हैं, जहां इतना कुछ करने लगे हैं तो 28वीं तरमीम में इख्तियारात का फैसला भी कर दें। अदालत ने सवाल उठाया कि हमारे सामने सवाल है कि गवर्नर्स, सदर, कौमी असम्बली, सेनेट या सूबाई असम्बलीज की जानिब से राय मांगने के अलावा क्या कोई राय नजरियाती कौंसिल दे सकती है? पंजाब असम्बली से कम उम्री की शादी पर पाबंदी का बिल कसरत राय से मंजूर। बिल पर हुकूमत और अपोजिशन में नोक झोंक। अपोजिशन रुकन काजी अकबर की कम उम्र शादियों के बिल पर एतराज। हुकूमती खवातीन अरकान फट पड़े। वज़ीर इत्तलात ने कम उम्री में शादियों को ज़िंदगी के दौरान अमवात की बड़ी वजह करार दे दिया। उस्मा बुखारी का कम उम्री की शादी के हामियों को अपनी बच्चियां 9 और 11 साल में ब्याहने का मशवरा। समीउल्ला खान ने कहा, 10 साल की बच्ची खानदान को चलाने की सलाहियत नहीं रखती। 18 साल से कम उम्र बच्ची की शादी में नहीं होगी। UAE, मलेशिया और इंडोनेशिया ने भी यही कानून बनाया है। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली इजलास। बजट मामलात पर तनाज़ा। कायमा कमेटी खजाना को बजट से लाइल्म रखने पर ANP के अरबाब उस्मान के शदीद तहफ़्फ़ुज़ात। कहा कि आने वाले माली साल के बजट से ऐवान की नुमाइंदा कमेटी को बेखबर रखा जा रहा है। महकमा खजाना उससे पूरा सूबा चलता है। हुकूमती अरकान को इल्म है कि कमेटी कैसे चल रही है। हुकूमत की जानिब से बजट से मुतल्लिक कोई वाज़ेह जवाब नहीं दिया जा रहा।
मुतादिद बिल्स कमेटी में ज़ेर इल्तवा हैं। जवाब मिलने तक इजलास नहीं बुलाऊंगा। ऐवान और कमेटियों के तकद्दुस का ख्याल रखा जाए। मामले पर दोबारा रिपोर्ट जमा कराई जाए।